الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین گرام اور میرے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں اور میری ماں و بہنیں، آج کی اس محفل کا عنوان ہے یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ سامنے آیا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کی تاریخ ہندوستان یا دوسرے ممالک کی تاریخ کے درمیان فرق آ جائے، یعنی جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ مکہ مکرمہ میں ہے، اس دن ہندوستان کے اندر ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے مثال کے طور پر، تو آیا مکہ مکرمہ میں جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے وہاں یوم عرفہ ہے، اور ہندوستان کے اندر ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے، تو کیا مکہ مکرمہ کے اعتبار کرتے ہوئے گو کہ 8 تاریخ کیوں نہ ہو یوم عرفہ منایا جائے گا، سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ رکھنا مستحب مسنون ہوگا، یا یہ کہ وہاں کی 9 تاریخ گزر جائے اور وہاں 10 تاریخ ہو رہی ہے اور ہندوستان کے اندر 9 تاریخ ہو رہی ہے، تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے اعتبار سے ہندوستان میں ایک دن پیچھے یوم عرفہ ہو رہا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر اس دن یوم عرفہ نہیں ہے بلکہ اس دن تو عید الاضحیٰ ہے. تو کیا اگر اس طرح کی فرق آ جائے تو یوم عرفہ کے روزہ کے تعلق سے کیا درست بات ہوگی؟ کیا مکہ مکرمہ کی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ مانا جائے اور اسی اعتبار سے روزہ رکھا جائے، یا آدمی جس ملک میں جہاں بھی رہتا ہو وہاں جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی اس دن یوم عرفہ مانا جائے اور اس دن روزہ رکھا جائے؟ اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اور فقہاء اسلام کی تصریحات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. صحیح مسلم باب استحباب صیام 3 ایام من کل شہر وصوم یوم عرفہ، حدیث نمبر 11062. آپ سے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال اور جو رواں سال ہے 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ روزہ 2 سال گناہوں کو کفارہ کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے. اس حدیث کی مزید وضاحت سنن ترمذی کی حدیث سے ہوتی ہے. روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. دیکھیے سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل صوم یوم عرفہ، حدیث نمبر 749. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور امام ترمذی نے اسی حدیث کی بنیاد پر آگے لکھا ہے وَقَدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ
सियाम यौम अरफता इल्ला बिअरफता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन का रोज़ा अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि वो गुज़श्ता एक साल और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। तो बहरहाल इस हदीस पाक से इस दिन रोज़ा रखने की फजीलत मालूम होती है और सवाब का इल्म होता है। इसी बुनियाद पर बिला इख्तिलाफ फ़ुक़हा ने लिखा है यौम अरफा यानी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ को हाजियों के अलावा लोगों के लिए रोज़ा रखना मुस्तहब है। एक कौल ये है कि रोज़ा रखना सुन्नत है। आप इस सिलसिले में हवाला मुलाज़ा फरमाइए और देखिए मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर इसकी सराहत मौजूद है। फ़िक़्ह हम्बली की किताब अल-मुग़नी जिल्द 3 सफ़ा 57 और इसी तरह से मज़हब मालिकिया की किताब हाशिया दुसूक़ी जिल्द 1 सफ़ा 515। इसी तरह फ़िक़्ह शाफ़ी की किताब मुग़निल मुहताज जिल्द 1 सफ़ा 446 और मिरक़ातुल मफ़ातिह मुल्ला अली क़ारी की मिशकात की शरह जो हनफी हैं जिल्द 2 सफ़ा 538, रद्दुल मुहताज जिल्द 3 सफ़ा 336। इस तरह मज़ाहिब अरबा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, यानी चारों मज़ाहिब के फ़ुक़हा इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है यौम अरफा यानी ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख़ को रोज़ा रखना गैर हाजियों के लिए मुस्तहब है या सुन्नत है। बहरहाल अब जहाँ तक कि हाजियों की बात है, आया हाजियों के लिए रोज़ा रखना मुस्तहब है कि मुस्तहब नहीं है? इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे सामने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन यानी अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखते थे जबकि हज में थे। चुनांचे सुनान तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नक़ल करते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्तरा बिअरफ़ता व अरसलत इलैहि उम्मुल फ़ज़ल बिलबनिन फ़शरिबा। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नक़ल किए। बाब कराहियत सौम यौम अरफ़ता बिअरफ़ता हदीस नंबर 750 और इन्होंने कहा कि ये हदीस हसन और सही है। इसका तर्जुमा यह है कि हज़रत नवाज़ फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा और इसका इल्म इस बात से हुआ कि हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध तनावुल फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नक़ल करते हैं हजजतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यसुमहु यानी यौम अरफ़ता व मा अबी बकर फलम यसुमहु व मा उमर फलम यसुमहु व मा उस्मान फलम यसुमहु। आगे इमाम तिरमिज़ी ने बात कही है वल अमलु अला हाज़ा इंद अक्सर अहल इल्म यस्तहिब्बून अल इफ्तार बिअरफ़ता लियतक़व्वा बिहि रजुल अला दुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो आपने रोज़ा नहीं रखा अरफा के दिन। इसी तरह से मैंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हज किया, उन्होंने भी रोज़ा अरफा के दिन नहीं रखा। इसी तरह से मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज किया, उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा। इसी तरह से मैंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी हज किया, उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा। तो मालूम हुआ कि हाजियों के लिए उस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब नहीं है। लेकिन इमाम तिरमिज़ी आगे नकल करते हैं अक्सर अहले इल्म की राय यही है कि उस दिन हाजियों के लिए अरफा के दिन रोज़ा न रखना मुस्तहब है। गोया कि रोज़ा रखना मुस्तहब नहीं है बल्कि रोज़ा न रखना मुस्तहब है ताकि दुआ और अज़कार के अंदर क़ुव्वत हासिल हो। इसी बुनियाद पर फ़ुक़हा ने बात लिखी है जो मुतदिल राय है कि अगर इबादत और अज़कार और दुआ के अंदर कमज़ोरी न आने पाए तो फिर रोज़ा रखा जा सकता है और ऐसे रोज़ा रखना मुस्तहब है। अगर कमज़ोरी का अंदेशा हो तो फिर रोज़ा रखना मुस्तहब नहीं बल्कि मकरूह तंज़ीह है।
آپ دیکھیے مرقات المفاتیح جلد 2 صفحہ 538، اسی طرح سے رد المختار جلد 3 صفحہ 336، اسی طرح شرح السنت البغوی جلد 6 صفحہ 346۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کی تاریخ اور دوسرے ملکوں کی تاریخ میں فرق آ جائے، یعنی اگر مکہ مکرمہ ایک دن پہلے اگر ہے تاریخ کے اعتبار سے، وہاں 9 تاریخ ہے لیکن ہندوستان کے اندر 8 تاریخ ہے، ایسی صورتحال کے اندر ہندوستان کے اندر عرفہ کو روزہ رکھنا کس دن مستحب ہوگا؟ آیا 8 تاریخ روزہ رکھ لیا جائے گا، یا یہاں 9 ذی الحجہ جس دن ہوگی اس دن روزہ رکھنا مستحب ہوگا؟ یعنی ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار کرتے ہوئے عرفہ کو روزہ رکھا جائے گا یا مکہ مکرمہ کی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جو حدیث اور فقہ تصریحات سے معلوم ہوتا وہ یہ ہے کہ جو آدمی جہاں ہے اس کے اعتبار سے روزے کا حکم ہوگا اور روزہ رکھا جائے گا۔ یعنی روزہ رکھنے والا دنیا کے جس خطے میں ہوگا وہاں کی تاریخ کے اعتبار کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اور یوم عرفہ کا روزہ کہلائے گا۔ وہاں مکہ مکرمہ کی تاریخ اعتبار نہیں کرے گا، وہاں کے اعتبار کرتے روزہ نہیں رکھے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا، اور روزے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے اندر علاقے کا اعتبار کیا ہے، یعنی جو آدمی جس علاقے کا اس علاقے کے اعتبار سے روزہ رکھے گا، اور اسی علاقے کے اعتبار سے رؤیت ہلال کا اعتبار فرمایا، اور اسی علاقے کے اعتبار سے رؤیت ہلال کے اعتبار کرتے روزہ رکھنے اور روزہ نہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ آپ دیکھیے بخاری شریف باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا، حدیث نمبر 1909۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احکام کا ثبوت اور تکلیف یعنی احکام پر عمل کرنے کا انسان مکلف جو ہوتا ہے، مکلف ہونے کے اندر موضع اقامت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی آدمی جہاں رہتا ہے تو وہاں کے اعتبار سے شرعی احکام کا مکلف ہوگا۔ وہ شرعی احکام جن کا تعلق اوقات سے ہے تو وہاں کی اوقات کے اعتبار سے مکلف ہوگا۔ اگر نماز کے وقت یہاں ہے تو یہاں کے اعتبار سے نماز پڑھی جائے گی، نہ کہ مکہ مکرمہ میں جو وقت نماز پڑھا وہاں کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ورنہ الٹا ہو جائے گا۔ وہاں تو فجر کا وقت ہوگا، مثال کے طور پر معلوم ہوا کہ یہاں ظہر کے وقت، کیسا بھی ہو سکتا ہے وہاں کے عشاء کا وقت ہو، معلوم ہوا کہ یہاں تو مغرب کے وقت، تو کون سی نماز پڑھے گا؟ یعنی جو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں جس نماز کا وقت ہوا اس کے اعتبار سے نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح سے روزہ کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جہاں رہو وہاں کی رؤیت ہلال کے اعتبار کہتے روزہ رکھو اور روزہ نہ رکھو۔ تو اسی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصوم یوم تصومون، یعنی روزہ اسی دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو۔ لہذا مطلب یہ ہوا، اس حدیث شریف سنن ترمذی کی ہے، باما جاء فی ان الفطر یوم تفطرون، حدیث نمبر 697۔ امام ترمذی کا بیان ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث شریف کی تشریح یوں کی ہے، انما معنی ھذا ان الصوم والفطر مع الجماعت، یعنی اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، الصوم یوم تصومون کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ روزہ رکھنا نہ رکھنا جہاں آدمی ہے وہاں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ لہذا کوئی باہر سے بھی آیا وہاں تاریخ کچھ اور تھی، لیکن جس جگہ یہاں تاریخ کچھ اور ہے تو یہاں کے تاریخ کے حساب سے روزہ رکھے گا، یہاں کی اوقات کے اعتبار سے نماز پڑھے گا، نہ کہ وہ جہاں پہلے تھا وہاں کے اعتبار سے۔ بہر خلاصہ کلام کے طور پہ یہ ہوا کہ اگر مکہ مکرمہ کی تاریخ اور ہندوستان اس جیسے دوسرے ممالک کے درمیان تاریخ و فرق آ جائے تو جو جہاں آدمی رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ جس دن ہوگی اس دن یوم عرفہ کہلائے گا، اور اس دن روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہوگا، نہ کہ مکہ مکرمہ کے اعتبار سے۔ لہذا مکہ مکرمہ اس کے مضافات میں جو شہر ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں جو تاریخ ہے رؤیت ہلال کے بعد وہاں جو تاریخ ہے اس اعتبار سے 9 ذی الحجہ وہاں جو بھی ہوگی تو غیر حاجی جو بھی وہ لوگ وہاں کے ہوں گے وہاں کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔
اور دوسرے علاقے والے وہاں جو تاریخ ہوگی وہاں کے اعتبار سے جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی اس دن یوم عرفہ روزہ رکھے گا، اور اس دن یوم عرفہ روزہ کرنا مستحب اور مسنون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔